السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ کچن میں بیٹھی پانی پی رہی تھی جس لمحے فرقان میز کے گرد رکھی دوسری کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، فرقان نے گلہ کیا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ رائمہ نے سوال کیا۔ تم نے یالے کے بجائے حسان اور حشمہ کا ساتھ دیا، اس نے وضاحت دی۔ اچھا تو تم نے بھی نہیں کیا فرقان، تم نے یالے کی خاطر مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن حسان کو پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ میں نے یالے کی خاطر تمہیں چھوڑ دیا مگر اس نے تمہاری خاطر حشمہ کو نہیں چھوڑا۔ اس کی بات سن کر رائمہ مسکرائی اور قدرے جھک کر بولی، یہ بات اگر میں کہوں کہ اگر کل کو یالے کو حسان بھائی مل جائیں تو کیا تمہاری دی گئی قربانی وہ یاد رکھے گی؟ فرقان لاجواب ہو گیا تھا۔ یہ بات میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یالے کس قدر خود غرض ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے سے سوال جواب نہ ہی کریں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ گلاس میز پر چھوڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات پر غور ضرور کرنا فرقان، کیونکہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنا ایمان تک کا سودا کر دیتے ہیں۔ کیا کل کو یالے سے ایسی کسی قربانی کی امید کرتے ہو تم؟ اور کرتے ہو تو کیا وہ واقعی قربانی دے گی تمہاری خاطر؟ وہ اسے چیلنج کرتی باہر نکل گئی۔ وہ واقعی درست کہہ رہی تھی، اس بات کا جواب وہ بنا سوچے دے سکتا تھا، اب فیصلہ اسے خود کرنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی لان میں بیٹھے ابا اور داجی کو دیکھ رہی تھی۔ ابا دھیمی آواز میں مسلسل کچھ بول رہے تھے اور داجی چہرے پر مسکراہٹ لیے سن رہے تھے۔ لان میں کچھ دیر قبل ہونے والی تقریب کی مار کارآئی نظر آ رہی تھی۔ مسعود بھائی نے حتی الامکان حد تک چیزوں کا صفایا کروا دیا تھا۔ حسان رسم کے بعد اٹھ کر دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا اور پھر اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی دور کھڑی تھی، باپ کے چہرے پر موجود سکون اور اطمینان دیکھ سکتی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ہاتھوں پر پڑی تھی۔ اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی کے نقش و نگار نے ہاتھوں کی لکیروں کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ حشمہ اچھل پڑی تھی۔ حسان کا قہقہا گونجا۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ ڈرتی کیوں ہیں میری آواز پہ؟ تو آپ ہیں ہی ایسے، چراغ کے جن کی طرح ٹپکتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ حسان نے اسے پہلی بار کھلے بالوں اور سر پہ بنا دوپٹہ لیے کھڑا دیکھا تھا۔ بہت فریش لگ رہی ہیں آپ۔ مجھے تو امید تھی کہ کہیں منہ پھلائے بیٹھی ہوں گی آپ۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان تو میں ابھی بھی ہوں۔ کس لیے؟ رائمہ کے لیے، یالے کے لیے۔ رائمہ کے لیے سمجھ آتا ہے، لیکن یالے کے لیے کیوں؟ آپ کی تو 1 منٹ کو بھی نہیں بنتی تھی اس سے۔ وہ الگ بات ہے حسان، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی اس نے رائمہ کے ساتھ کروائی ہے۔ حسان کے لہجے میں خفگی در آئی تھی۔ جو بھی معاملہ تھا میرا اور یالے کا تھا، اسے رائمہ اور فرقان کے رشتے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ فطری عمل تھا حسان۔ وہ سالوں سے آپ سے منسوب رہی ہے۔ اس کے دل میں اس رشتے کو لے کر، آپ کو لے کر کچھ امیدیں وابستہ ہوئی ہوں گی، اور بیچ میں میرے آنے سے اس کے سبھی خواب ادھورے رہ گئے۔ حشمہ نے اسے سمجھانا چاہا، اگر تم نہ بھی آتے اس گھر میں تب بھی اس سے شادی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو علاوہ مجبوری کے یہ رشتہ کچھ نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں میں زیرو کمپیٹیبلٹی، ذہنی ہم آہنگی ہے۔ کیا واقعی آپ کو کبھی بھی اس رشتے سے انسیت پیدا نہیں ہوئی؟ حشمہ نے اسے کرید رہی تھی۔ کبھی نہیں، حسان نے 2 لفظی جواب دیا۔ ناممکن۔ تم جیلس ہو رہی ہو۔ حشمہ نے ابرو اٹھا کر اسے یہ دیکھا جیسے سوال کر رہی ہو۔ حسان ہنس دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ واقعی کبھی کبھی انسیت محسوس نہیں ہوئی؟ حشمہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یالے کو ہمیشہ دھونس جمانے کی عادت تھی اور میں موڈی تھا، کبھی کام سے کام رکھنے والا اور کبھی شرارت کے انتہا کرنے والا، اور یالے کو غصے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ مجھے ایسی ہمسفر چاہیے تھی جو مجھے سنے، خاموشی سے، اور بولے تو مسکرانے پر مجبور کر دے، جو غصہ تو کرتی ہو مگر حد بھی جانتی ہو، جس میں وقار ہو اور اپنی انا کا پاس بھی رکھے۔ ایسی بیویاں صرف ناولز میں ہوتی ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر حشمہ بولی، لیکن اللہ نے مجھے حقیقت میں دے دی۔ حسان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حشمہ کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ اور اگر میں نے دھونس جمائی تو؟ تمہیں تو 100 خون بھی معاف ہیں۔ اس کے ہاتھ کو تھامتا وہ مسکرا دیا۔ حشمہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ حسان سر جھکائے اس کے ہاتھ پہ بنے نقش اپنی انگشت انگلی پھیرتا اور گہرا سانس لے کر بولا تھا، تمہارے ہاتھ پہ مہندی بہت اچھی لگتی ہے، تم ہمیشہ مہندی لگائے رکھا کرو۔ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی کے چند سال بعد یہ ہاتھ کالے اور بھدے لگیں گے آپ کو۔ تمہارے تو بھدے ہاتھوں کو بھی خوبصورت ترین کہوں گا، حسان نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگا کر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ محبت میں اگر صدق ہو تو حسن اور بھدے پن سے اسے مارجن نہیں دیا جاتا۔ ایک میں خامی ہو تو دوسرا اپنی خوبی سے اسے ڈھانپ لیتا ہے، اور اگر صدق نہ ہو
تو حسن بھی بھدا ہی لگتا ہے۔ ہشما نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یالے اس کی قسمت کبھی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ جیسے ہر تصویر اپنے حصے کا دانہ ڈھونڈ لیتی ہے، بالکل ویسے ہی مرد کو اپنی ٹیڑھی پسلی سے بنائی جانے والی عورت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یالے لاکھ صدق پیدا کرتی اپنی محبت میں، ہشما ہی قسمت تھی حسان کی، اور وہ ہر حال میں اسے مل کر ہی رہتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے صبح اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب رائمہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ واپسی کی تیاری؟ اس کے سوال پر ہشما مسکرائی۔ ہاں، ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جانا پڑے گئی۔ تو صبح حسان بھائی کے ساتھ ہی چلی جاتی، رائمہ نے مشورہ دیا۔ وہ چلی گئی؟ ہاں، یاد نہیں تمہیں ساحل کا اپوائنٹمنٹ تھی؟ اوہ ہاں، ہشما وہیں رائمہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاسٹل جاؤ گی یا مسعود بھائی کے گھر؟ گھر ہی جاؤں گی، داجی نے بھی کہا ہے۔ تم بتاؤ اپسیٹ کیوں ہو؟ تم جاتے ہوئے امی سے مل کر جانا، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور امی کے مراسم بہتر ہو جائیں، رائمہ دھیمی آواز میں کہا۔ ہشما نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ارے نہیں، لیکن گلشن چچی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہشما نے اسے خریدنا مناسب نہ سمجھا، اور جانے سے پہلے جب وہ تائی امی سے ملنے کچن کی طرف آئی تو گلشن چچی کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں بھابھی، موقع دیکھیں اور نکال باہر کریں اس لڑکی کو۔ بالش پر کی لڑکی جب سے آئی ہے ابا جی کو تو اس کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے گلشن، کیا میں عاجز نہیں ہوں؟ ماں اس کی عائشہ کی خوشیوں کو کھا گئی، اور بیٹی اس کی بیٹی کی، سچ کہا بھائی کہ راستہ بند ماں نقش بند بیٹی، جیسی ماں ویسی بیٹی، بلکہ میری بچی کا دل بھی اجڑ گیا۔ ہشما وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ماں والے کام کرے گی۔ گلشن چچی کی زبان مزید زہر اگل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ شہر واپسی پر اس نے مسعود کے گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہنے کو ہی ترجیح دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے تیسرے سال کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ زندگی کا ایک اور خوبصورت سال ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ وہ مسعود کے بارہا اصرار کے باوجود ہاسٹل لائف گزار رہی تھی۔ البتہ حسان نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے فیصلے پر، وہ اس کے ہر فیصلے کو اسپیس دیتا تھا۔ وہ خوبی جانتا تھا کہ دھونس رشتوں کو حبس زدہ بنا دیتی ہے، اور حبس کی پھپھوندی رشتوں کو کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ پھر انسان ان حبس زدہ رشتوں کو گھسیٹ تو سکتا ہے، لیکن نہ نبھانے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی جینے کے۔ نکاح کے بندھن نے اسے حسان کے بہت قریب کر دیا تھا۔ وہ دوست اور شوہر کے روپ میں ہر اس رشتے پر حاوی ہو گیا تھا جس کی کبھی اسے شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ البتہ تائی اور چچی سے اس کے مراسم میں کوئی بہتری نہ آئی تھی۔ رائمہ کی شادی داجی نے اپنے دوست کے پوتے سے طے کر دی تھی۔ پھپھو نے اس فیصلے پر خاموشی کا ہی مظاہرہ کیا، البتہ فرقان دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ عائشہ پھپھو کے فیصلے سے سخت بددل ہوا تھا۔ رائمہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔ حسان نے درست کہا تھا کہ رائمہ کے لیے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور واقعی رائمہ بہت صابر تھی۔ وہ ہر دعا میں اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ زندگی پرسکون سی گزر رہی تھی، ہر چیز پرفیکٹ جا رہی تھی۔ وہ سبھی خوش تھے، مطمئن تھے اپنے فیصلوں پر، آنے والے طوفان کی آمد سے بے خبر، ایک دوسرے میں مگن۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔